اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان اس فانی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، زندگی کے گنے چنے دن پورے کرتا ہے اور پھر سفر آخرت پر روانہ ہو جاتا ہے، اور یہ ہر انسان کی کہانی ہے۔ بس یہی محدود اور مختصر سی مہلت انسان کی سب سے قیمتی پونجی ہے۔ اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں انسان کی کامیابی کا سارا دار و مدار صرف اسی مہلت پر موقوف ہے۔ اگر یہ مہلت اللہ رب العزت کے احکام اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق کام میں لائی جائے تو انسان لازوال کامیابی سے سرفراز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی جنت کے سدا بہار خیابانوں کا مالک و مکین بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام نہیں مانتے اور زندگی کی مہلت، غفلت، جہالت، ظلم و ستم، ناجائز زر اندوزی، حرص و حوث اور لہو و لعب میں ضائع کر دیتے ہیں، وہ آخرت میں بھی دوزخ کی غذا بنیں گے اور اس دنیا میں بھی رسوائی کا عذاب جھیلتے رہیں گے۔ اور یہ سراسر حقیقت ہے۔ اکثر یہ دل دوز خیال گزرتا ہے کہ جو لوگ اس حقیقت کو ذہن نشین نہیں کریں گے اور اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال صالحہ کا آئینہ دار نہیں بنائیں گے، وہ لامحالہ دونوں جہانوں میں ناقابل تلافی خسارے کا شکار ہو جائیں گے۔ بس ہم سب کو اس ناکامی سے خود کو بچانے اور دوسروں کو بچانے کی ہر ممکن تدبیر کرنی چاہیے۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے واقعات شیئر کر رہی ہوں جو کسی بھی نیک آدمی کی ذرا سے بھی نیکی کا عمل ہو یا جو ہے کوئی ایسا اس کا انجام جو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے اور جن سے لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں، یعنی ان کے لرزہ خیز انجام سے عبرت پکڑیں اور توبہ و استغفار کا اہتمام کر کے اپنی زندگی سنوار لیں۔ ان واقعات کو شیئر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس طرح سے ہم اپنی زندگی کو بہت احسن طریقے سے گزار سکیں اور ہم اپنی زندگی سے جو ہے وہ برائیاں نکال سکیں اور ان بڑے لوگوں کے واقعات سے اعمال صالحہ کا سبق سیکھ سکیں اور جو ہے دانش عمل یعنی پریکٹیکل وزڈم، نیکی اور ناموس کی ہم زندگی بسر کر سکیں۔ انشاءاللہ اس طرح زندگی کی مشکلیں ناقابل توجہ معلوم ہونے لگیں گی اور ماحول کی تاریکیوں میں حسن سیرت کے چراغ روشن کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی مضبوطی اور اعمال صالحہ کی درخشندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیں ہم اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور کچھ ایسے واقعات آپ سے میں شیئر کرتی ہوں کہ جن سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ واقعات شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ واقعات کے ذریعے جو اسلامک ہسٹری میں واقعات گزرے ہیں وہ سن کے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے اور واقعات میں انٹرسٹ لے کر جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں اور جو ہے اس طرح کوئی نہ کوئی پوائنٹ ان کو مل جاتا ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو جو ہے سنوار سکیں، اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ تو ہمیں اپنے اسلامک ہسٹری کے واقعات پتہ بھی ہونے چاہیے اور ہمیں ان سے جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھنا بھی چاہیے، کچھ نہ کچھ اس سے ہمیں سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ یہ میری ایک ادنا سی کوشش ہے کہ کوئی بھی اگر جو ہے اس سے کوئی نیک عمل کر جائے یا کچھ جو ہے سنور جائے اس کی زندگی، یا اس کی زندگی میں اگر کوئی مشکل ہے تو وہ اس مشکل سے نکل آئے، تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی اور اس طرح ہم جو ہے دوسروں کے کام بھی آ سکیں گے۔ ہم
اب واقعات کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے یہ واقعہ، اور اس میں آپ کو تقویٰ کے ثمرات بتائے گئے ہیں۔ ایک رات امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے ساتھ گشت کے لیے نکلے۔ وہ مدینے کی گلیوں میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گھومتے پھرتے رہے۔ چلتے چلتے انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ وہ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کی غرض سے کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں صبح بھی روشن ہو گئی۔ اس گھر کے اندر ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی، لیکن لڑکی ماں کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہوا ہے اور بذریعہ منادی اس کا اعلان بھی کرا دیا ہے۔ ماں نے بیٹی سے کہا، کیا اس وقت عمر تمہیں دیکھ رہا ہے جو تم اس سے ڈر رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا کہ اگر عمر ہمیں نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ عمر کا رب تو یقیناً ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس نوجوان لڑکی کی دینداری اور امانت داری سے بہت مسرور اور متاثر ہوئے۔ غلام سے فرمایا کہ اس گھر کو نظر میں رکھو۔ دن چڑھے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام عمارہ ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ابھی کنواری ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو بلوایا اور پوچھا کہ تم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ان کے بیٹے عاصم کہنے لگے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کے لیے امیر المومنین نے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا اور عاصم کی شادی اس نیک بخت لڑکی سے ہو گئی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام ام عاصم رکھا گیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں۔ جب سن بلوغت کو پہنچی تو ان کی شادی مروان بن حکم کے بیٹے عبدالعزیز سے ہوئی۔ اب ام عاصم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے اپنے دادا کے نام پر عمر رکھا۔ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہیں جو خلیفۃ المسلمین بنے، جنہیں 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے دور میں اسلام کا شباب لوٹ آیا تھا۔ یہ ثمرہ تھا ایک نیک اور متقی لڑکی کی خدا خوفی کا۔ عمر بن عبدالعزیز کے عہد یعنی 99 تا 101 ہجری میں بنو امیہ نے اپنی ناجائز جائیدادیں ضبط ہونے سے بچانے کے لیے ان کی پھپھی فاطمہ بن مروان کو سفارشی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ انہوں نے پھپھی کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ فاطمہ نے واپس آ کر بنو امیہ سے کہا کہ تم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی سے رشتہ کیا تھا، لہٰذا وہی فاروقی رنگ ان کی اولاد میں بھی موجود ہے۔ یہ ہوتی ہے دینداری، اور کہ اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو ہمیں یہ ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، ہمارا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات اگر ہمارے ذہن میں رہے تو ہم کبھی کوئی غلط کام نہ کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہماری اسلامک ہسٹری میں موجود ہیں، جو ہمارے اسلام کو جو ہے اجاگر کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے ہمیں کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا مل جاتا ہے کہ جس سے ہم سبق حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ اس لیے ہمیں یہ واقعات جو ہیں وہ ضرور سننا چاہیے یا پڑھنا چاہیے۔ یہ جو واقعات میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں، یہ سنہرے نقوش بک ہے عبدالمالک مجاہد کی، اور جو ہے انہوں نے جو ہے یہ واقعات جو ہیں اس میں لکھے ہیں، اور مجھے یہ واقعات بہت زیادہ پسند آئے، تو اس وجہ سے جو ہے میں سوچا کہ آپ لوگ بھی جو ہے ان میں سے کچھ واقعات سنیں اور ان سے آپ لوگ کو اگر کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملے تو ضرور سیکھیں۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ پروردگار کے فیصلے کا کس طرح خیر مقدم کیا گیا اس بارے میں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا، اس نے پہاڑ کی کوہ میں اپنا مسکن بنا رکھا تھا۔ وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا، لوگ بھی اس کی نظروں سے اوجھل تھے۔ اس کے قریب پانی کا ایک چشمہ تھا جس سے وہ وضو کرتا، اپنی تشنگی دور کرتا اور نباتات جو ہے اس سے اپنی غذا حاصل کرتا تھا۔
دن کو روزے سے رہتا، رات کو اللہ کی عبادت میں گزارتا اور اس کا ہر پل اور ہر لمحہ اطاعت و بندگی کی نظر ہوتا۔ چنانچہ سعادت و کامرانی کے آثار اس کے چہرے سے نمایاں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس عبادت گزار کی خبر ہوئی تو آپ ایک دن اس کے پاس پہنچے، لیکن اسے نماز اور ذکر اذکار میں مشغول دیکھ کر واپس چلے گئے۔ پھر رات کو اس کے پاس گئے تو اسے عزیز و غفار رب العالمین کے دربار میں سرگوشی و مناجات میں مگن پایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور فرمایا، جناب والا، آپ اپنے آپ پر نرمی کیجیے۔ عبادت گزار نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے خدشہ ہے مبادا اچانک غفلت میں انتقال کر جاؤں اور اپنے پروردگار کے حضور مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ عبادت گزار نے بتایا کہ آپ میرے لیے پروردگار سے اس کی رضا و خوشنودی کی دعا کر دیں اور میری یہ التجا بھی پہنچا دیں کہ وہ مجھے زندگی بھر صرف اپنی ہی خوشنودی کے کاموں میں مشغول رکھے حتیٰ کہ میں اس سے جا ملوں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے اور اپنے مولا سے لذت کلام میں اس قدر ڈوب گئے کہ عبادت گزار کی باتیں یاد ہی نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، آپ سے میرے عبادت گزار بندے نے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے پروردگار تو ہی زیادہ جانتا ہے، اس نے تیری ہی رضا و خوشنودی طلب کی ہے اور یہ درخواست بھی کی ہے کہ اس کی زندگی تیری ہی یاد میں گزرے حتیٰ کہ وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس عبادت گزار کے پاس جائیے اور کہیے کہ رات دن جتنی عبادت چاہے کر لے، لیکن ہے وہ بہرحال جہنمی، کیونکہ میرے صحیفے میں اس کا نام گناہگاروں کی فہرست میں درج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اس عابد کے پاس گئے اور پروردگار کے فیصلے سے اسے آگاہ کیا تو عابد نے کہا، سبحان اللہ، میں اپنے پروردگار کے فیصلے کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہر چیز میرے پروردگار کے فیصلے کے مطابق رواں دواں ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ عبادت گزار زور زور سے گریہ وزاری کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد بولا، اے موسیٰ، میرے پروردگار کے جاہ و جلال اور عزت و شان کی قسم، میں اس کے در سے پلٹنے والا نہیں اور اس فیصلے کو سن کر ہرگز مایوس نہیں، بلکہ اب اپنے پروردگار سے میری محبت دوبالا ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے پروردگار سے دعا و مناجات میں مشغول ہوئے تو عرض کیا کہ میرے رب، جو کچھ تیرے عبادت گزار بندے نے کہا ہے اس سے تو اچھی طرح واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے اس بندے کو یہ خوشخبری سنا دیجیے کہ وہ جنتی ہے، میری رحمت نے اسے جا لیا۔ اسے یہ بھی بتا دیجیے کہ اس نے میرا یہ خوشکن فیصلہ اپنے صبر و رضا کے عوض حاصل کیا ہے، کیونکہ میرا سابقہ کڑوا فیصلہ سن کر بھی وہ چیز بجبی نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ آسمان و زمین بھر گناہ بھی ساتھ لائے تب بھی میں اسے بخش دوں گا، میں کریم اور غفار ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری اس عبادت گزار کو سنائی تو وہ سجدے میں گر گیا، پروردگار کی حمد و ثنا کرنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا کہ سب کے دل میں ہے جگہ میری جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہربان ہو جائے گا۔ پھر اس طویل سجدے میں ہی اس نے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ راہ اخلاص و وفا میں جانوں کا نذرانہ کیسے پیش کیا جاتا ہے، یہ ایک واقعے کے ذریعے ہم معلوم کرتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، میری عمر اب بڑھاپے کی سرحد پار کرنے والی ہے، اس لیے کوئی لڑکا میری خدمت میں بھیجیں تاکہ اسے اپنا فن سکھلا دوں، تاکہ وہ میری وفات کے بعد میرا قائم مقام ہو سکے۔
بادشاہ نے جادوگر کے ہاں جادوگری سیکھنے کے لیے ایک لڑکا روانہ کر دیا۔ راستے میں ایک راہب تھا۔ وہ راہب کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا کلام سنا۔ راہب کی بات اسے بڑی بھلی معلوم ہوئی۔ اس کے بعد جب لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو جاتے جاتے اس راہب کی خدمت میں بھی حاضری دیتا اور کچھ دیر کے لیے بیٹھا رہتا۔ اس وجہ سے جادوگر کے پاس پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تھی۔ جب وہ جادوگر کے پاس پہنچتا تو اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ لڑکے نے اس بات کی شکایت راہب سے کی تو اس نے یہ ترکیب بتائی کہ اگر جادوگر کی مار کا خوف ہو تو اس سے کہہ دینا کہ گھر والوں نے مجھے روک رکھا تھا، اور جب گھر والوں کا خوف ہو تو یہ بہانہ کر دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس کے لیل و نہار اسی معمول کے مطابق گزر رہے تھے کہ ایک دن راستے میں ایک بھاری بھرکم جانور پر اس کی نگاہ پڑی جس نے لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ ڈال رکھی تھی۔ لڑکے نے اپنے دل میں کہا کہ آج میں جان لوں گا کہ جادوگر حق پر ہے یا راہب۔ پھر لڑکے نے ایک پتھر لے کے کہا کہ اے اللہ، اگر جادوگر کے مقابلے میں راہب کا طریقہ تجھے محبوب ہے تو اس جانور کو مار دے۔ یہ کہہ کر جانور کو پتھر دے مارا۔ اللہ کے حکم سے وہ بھاری بھرکم جانور وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب وہ لڑکا راہب کے پاس پہنچا اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، اے بچے، اب تو مجھ سے افضل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا معاملہ حد کو پہنچ چکا۔ ان قریب تجھے ابتلاء و آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تجھے آزمائش میں ڈالا گیا تو میرا پتہ نہ بتلانا۔ پھر یہ حال ہو گیا کہ وہ لڑکا اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کرنے لگا۔ برس کی بیماری والے بھی اس کے علاج سے شفا یاب ہونے لگے۔ اس کے علاوہ بھی وہ ہر قسم کی بیماریوں کا علاج معالجہ کرنے لگا۔ اسی دوران میں بادشاہ کے ایک خاص آدمی کو جو اندھا تھا لڑکے کے کمالات معلوم ہوئے تو وہ بھی بہت سے تحائف لے کر لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اگر تو نے مجھے شفا یاب کر دیا تو میں یہ جو کچھ لایا ہوں تجھے دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا یاب نہیں کرتا، بلکہ شفا عنایت کرنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے دعا کروں گا، ممکن ہے کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ وہ آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بینائی بخش دی۔ پھر وہ آدمی بادشاہ کی خدمت میں پہنچا اور حسب معمول اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تیری بینائی کس نے بحال کر دی؟ اس نے جواب دیا، میرے پروردگار نے۔ بادشاہ طیش میں آ کر بولا، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے ڈٹ کے کہا، میرا اور تیرا رب صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بھڑک اٹھا اور اس آدمی کو مسلسل دردناک سزائیں دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے عاجز آ کر لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ اب بادشاہ نے اس لڑکے کو بلوا بھیجا۔ لڑکا حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، ارے واہ، تیری جادوگری کا فن اس قدر کامیاب ہو گیا کہ تو نابیناؤں کو بینائی عطا کرتا ہے اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتا ہے اور ساری بیماریاں تیرے علاج سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ لڑکے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اپنی طرف سے کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی مریضوں کو شفا یاب فرماتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے بھی قید کر دیا اور طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ راہب کو پکڑ کر لایا گیا اور اسے اپنے دین سے منحرف ہونے کا حکم دیا گیا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے لیے ایک آرا لایا گیا اور اسے راہب کے سر کی مانگ پر رکھ کر چلا دیا گیا، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر بادشاہ کا وہ خاص آدمی لایا گیا جسے بینائی مل گئی تھی، اسے بھی اپنا دین چھوڑنے کا کہا گیا، لیکن اس نے بھی انکار کر دیا۔ چنانچہ اس کی مانگ پر بھی آرا چلا دیا گیا، جس سے اس کا وجود کٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پھر وہ لڑکا پیش ہوا، اس سے بھی اپنا عقیدہ ترک کرنے کا مطالبہ کیا گیا، لیکن اس نے بھی اپنا دین چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے سپاہیوں کی ایک ٹولی کے حوالہ کر دیا اور حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد اسے اپنا دین چھوڑنے کا کہو۔ اگر یہ اپنا دین ترک کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہیں سے اسے دھکا دے کر نیچے پھینک دو۔ سپاہی لڑکے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے۔ لڑکے نے دعا کی، الہی
تو ہی کارساز ہے، ان لوگوں سے نمٹ لے۔ چنانچہ پہاڑ ڈگمگانے لگا، سارے سپاہی گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ لڑکے کو دربار میں دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے پوچھا، تیرے ساتھ جانے والے سپاہیوں کو کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے میری کفالت فرمائی اور انہیں تباہ کر کے مجھے نجات عطا فرمائی۔ بادشاہ نے لڑکے کو دوبارہ اپنے مصاحبین کی ایک جماعت کے حوالے کر دیا اور حکم دیا، اسے کشتی میں سوار کر کے عین سمندر کے بیچ لے جاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے سمندر میں غرق کر دینا۔ یہ جماعت لڑکوں کو لے کر جب بیچ سمندر پہنچی تو لڑکے نے دعا کی، الہی تو ہی بے نواؤں کا سہارا ہے، میری طرف سے ان سے نمٹ لے۔ یہ دعا کرنا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور بادشاہ کے حواریوں کی پوری جماعت ڈوب گئی، مگر لڑکا بادشاہ کے دربار میں صحیح سلامت واپس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے چونک کر لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھ بھیجی گئی جماعت کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف سے ان سے نمٹ لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، تو مجھے ہرگز قتل نہ کر سکے گا، مجھے قتل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، وہ کیا؟ لڑکے نے بتایا کہ لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کرو، کھجور کے تنے پر مجھے سولی پر لٹکا دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر کھینچ لو اور اسے کمان کے بیچ میں رکھ کر یوں کہو کہ اس لڑکے کے رب اللہ کے نام سے تیر چلاتا ہوں، پھر مجھے نشانہ بناؤ۔ جب ایسا کرو گے تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا، لڑکے کو کھجور کے تنے پر لٹکا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر کھینچا اور اسے کمان میں رکھ کر کہا، پھر نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ مطلب اس نے کمان میں رکھ کر کیا کہا کہ اس لڑکے کے رب اللہ کے نام سے تیر چلاتا ہوں، پھر نشانہ لے کر تیر چھوڑا تو وہ لڑکے کی کنپٹی پر جا لگا۔ لڑکے نے کنپٹی پر وہاں ہاتھ رکھا جہاں تیر لگا تھا، پھر وہ مر گیا۔ لوگ یہ ماجرا دیکھ کر رب کائنات کی حقیقت، الہ واحد کی توحید کو سمجھ گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ جس چیز سے ڈرتے تھے، اللہ کی قسم وہ ہو کر رہا اور آپ کے سامنے آ گیا۔ اب سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ طیش میں آ گیا۔ اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے کنارے کنارے خندقیں کھود دی جائیں۔ اس کے حکم کی تعمیل میں خندقیں کھود دی گئیں اور اس میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو یا اس سے کہو کہ آگ میں کود پڑو۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ ایک عورت آئی، اس کے ہاتھوں میں ایک بچہ تھا، وہ آگ میں گرنے سے جھجکی تو بچے نے کہا، اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ اسی واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے گئے کی قسم، ہلاک کیے گئے ایندھن بھری آگ کی خندقوں والے، جبکہ وہ ان خندقوں کے کنارے بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور انہیں ان مومنوں کا یہی کام برا معلوم ہوا کہ وہ غالب و بالا قابل تعریف اللہ پر ایمان لے آئے تھے، وہ ذات کے اسی لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے۔ چنانچہ خاتون نے بے دھڑک آگ میں چھلانگ لگا دی۔ اس بادشاہ کا نام ذونواس تھا، اور علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس ظالم اور متعصب بادشاہ نے صبح سے دوپہر تک 20,000 مومنین صادقین کو کھائیوں میں گرا کر شہید کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری دن، یعنی اس آخری دن کیا ہوا تھا؟
ذوالحجہ 23 ہجری کے آخری ایام میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز فجر کے لیے نکلے۔ آپ کا معمول تھا کہ جب تک مقتدیوں کی صفیں بالکل سیدھی نہ ہو جاتی تکبیر تحریمہ نہیں کہتے تھے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، اچانک نمازیوں کی صفوں میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجوسی غلام ابو لؤلؤ آ پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا جس کے دونوں طرف دھار تھی۔ وہ نمازیوں کے بیچ سے نکلتا ہوا سیدھا امیر المومنین کے پاس پہنچا اور خنجر کے تابڑ توڑ وار کر ڈالے۔ اس نے امیر المومنین پر 6 وار کیے۔ ایک بار آپ کے زیر ناف کیا۔ یہی وہ کاری ضرب تھی جس کی وجہ سے آپ جانبر نہ ہو سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کے پیچھے کلیب بن ابو الکبیر اللیثی نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو لؤلؤ نے انہیں بھی خنجر مار دیا۔ اس طرح ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ امیر المومنین کو خنجر کا زہر لگا تو آپ گر پڑے۔ اسی حالت میں دریافت فرمایا، کیا مقتدیوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ موجود ہیں؟ پھر آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھا دیا تاکہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عبد الرحمن نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور حضرت عمر بن خطاب بدستور زمین پر پڑے رہے۔ نماز کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور فرمایا کہ میں آپ کو ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف بولے کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے خلافت قبول کرنے کا مشورہ تو نہیں دیں گے؟ امیر المومنین بولے کہ اللہ کی قسم نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم، پھر تو میں خلافت کے پیچ و خم میں کبھی نہیں پھنسوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بس اب اس سلسلے میں خاموش رہو، کسی سے کوئی بات نہ کرو، یہاں تک کہ میں ان لوگوں کو خلافت کی پیشکش کروں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک راضی تھے۔ میرے پاس علی، عثمان اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کو بلاؤ اور طلحہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتظار کر لو۔ اگر وہ بھی آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ تم لوگ انہی میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے علی، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اگر تم مسلمانوں کے کسی کام کے ذمہ دار بنو تو اپنے خاندان کے افراد کو دوسرے لوگوں پر ترجیح مت دینا۔ یہی بات آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے بھی کہی۔ یہ فرمایا، تم لوگ جاؤ اور باہمی مشورے سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ پھر آپ نے حضرت صہیب کو بلایا اور حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کی نمازوں میں امامت کریں۔ پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلا کر تاکید فرمائی کہ آپ یہاں دروازے پہ کھڑے رہیں اور کسی کو ان کے مشوروں میں مداخلت نہ کرنے دیں۔ پھر آپ نے یہ وصیتیں فرمائیں، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ انصار مدینہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کا خیال رکھے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بے حد قربانیاں دی ہیں اور ایمان و آخرت ہی کو جائے پناہ بنائے رکھا۔ میری وصیت ہے کہ انصار کے اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور ان میں سے جو لوگ برے ہیں ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جائے۔ میں اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ عربوں کا خیال رکھے، کیونکہ دراصل عرب ہی اسلام کی جڑ ہیں۔ ان کے مالداروں سے صدقے اور خیرات لیے جائیں اور غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو جو عہد و پیمان دے اسے پورا کرے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اے اللہ تو گواہ رہے، میں نے اپنی حد تک تیرا پیغام پہنچا دیا۔ ان ارشادات کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر جا کر دیکھو کہ میرا قاتل کون ہے۔ عبداللہ بن عمر نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کا قاتل حضرت مغیرہ بن شعبہ کا نصرانی غلام ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہ سن کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا
کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے میری موت کسی ایسے آدمی کے ذریعے واقع نہیں ہونے دی جس نے اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کیا ہو۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ کیا وہ اجازت دیتی ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ جب عبداللہ بن عمر ام المومنین کے پاس اجازت لینے کے لیے پہنچے تو وہ زاروں کا تار رو رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ میری تمنا تھی کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کی قبر کے پاس دفنایا جائے، مگر آج میں اپنے آپ پر امیر المومنین کو ترجیح دوں گی۔ چنانچہ ان کی اجازت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ ہمارے اسلام میں وعدے کی پاسداری پہ بہت زور دیا گیا ہے کہ جس سے بھی وعدہ کرو اسے لازمی پورا کرو، اور آپ کے منہ سے کوئی بات نکلے تو اس پر عمل بھی کرو۔ مطلب آپ یہ نہیں کہ بس آپ نے بول دیا، اصل چیز عمل ہے اور جو ہے وعدہ پورا کرنا۔ وعدے کی پاسداری کس طرح کی جاتی ہے اس کا ایک واقعہ ہماری اسلامک ہسٹری سے ملتا ہے کہ بنو عباس کی خلافت قائم ہوئی تو بنو امیہ کے تمام سرکردہ افراد روپوش ہو گئے۔ انہیں خوف تھا کہ ان سے نہایت برا سلوک کیا جائے گا۔ ادھر بنو عباس کے لوگ بھی ان لوگوں کی بو سونگھ رہے تھے اور انہیں جا بجا تلاش کر رہے تھے۔ بنو امیہ کے چھپے ہوئے سرکردہ افراد میں ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک بن مروان بھی شامل تھے۔ خلیفہ صفا کے خاص آدمی نے اس کی سفارش کی اور امان طلب کی جو دے دی گئی۔ ابراہیم بن سلیمان خلیفہ کے پاس آئے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگی خلیفہ سے، اور خلیفہ نے اسے عزت و اکرام سے نوازا، شاہی لباس پہنایا اور اپنے خواص میں جگہ دی۔ ایک دن خلیفہ صفا ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم ایک مدت تک چھپے رہے، اگر اس دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو دلچسپ اور سبق آموز ہو تو وہ ہمیں سناؤ۔ ابراہیم بن سلیمان نے اپنی زندگی کا سب سے نرالا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ سنیے اور عربوں کے صبر و ثبات، حوصلوں اور عہد و پیمان کے احترام کی داد دیجیے۔ اب ایسے لوگ زمانے میں روز روز کہاں۔ ابراہیم بن سلیمان نے بتایا کہ میری تلاش اور گرفتاری کا شاہی پروانہ جاری ہو چکا تھا۔ میں ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا، کہیں سکون نہ تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں ہیرا پہنچا اور صحرا میں ایک بدو کے ہاں پناہ گزین ہوا۔ موت میرے تعاقب میں تھی اور میں اس سے بھاگتا پھر رہا تھا۔ میرے سر پر ہر وقت خوف منڈلاتا رہتا تھا کہ نہ جانے مجھے کب دھر لیا جائے۔ ایک دن میں چھت پر بیٹھا تھا، صحرا پر نگاہیں گاڑ رکھی تھیں کہ دور سے کالے جھنڈے سے نظر آئے۔ کوفہ سے نکلنے والا یہ قافلہ ہیرا کی جانب آ رہا تھا۔ مجھے خوف محسوس ہوا۔ میری جو سکس سینس تھی وہ کہنے لگی کہ یہ لوگ مجھے گرفتار کرنے آ رہے ہیں، ممکن ہے کسی نے مخبری کر دی ہو۔ قافلہ بھی دور تھا، میں نے موقع غنیمت جانا اور وہاں سے نکل بھاگا۔ کوفہ آ گیا۔ سامنے کوئی منزل نہ تھی، نہ میں کسی گھرانے کو جانتا تھا جو مجھے پناہ دیتا یا مدد کرتا۔ میں ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتا پھر رہا تھا۔ لوگوں کی نگاہیں ایسی چپتی ہوئی محسوس ہوئیں جیسے وہ میری تلاش میں ہیں۔ اچانک مجھے ایک بڑا گھر نظر آیا۔ اس کا دروازہ بہت بڑا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ صاحب خانہ کوئی امیر کبیر اور بارسوخ آدمی ہے۔ میں غیر ارادی طور پر اس گھر میں گھس گیا۔ اس کا صحن بہت کشادہ تھا۔ وہاں بہت اجلے کپڑے پہنے ہوئے ایک باوقار شخص نظر آیا جو نہایت معزز اور محترم نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، فوراً پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں ایسا آدمی ہوں جو اپنی موت سے ڈرتا پھر رہا ہوں اور تم سے پناہ کا طلبگار ہوں۔ اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندرون خانہ اس کی بیویوں کے حجروں کے ساتھ ایک کمرہ تھا۔ اس نے مجھے وہاں ٹھہرا دیا۔ میں ٹھہر گیا۔
صاحب خانہ کا حسن سلوک یہ تھا کہ روزانہ میرے لیے انواع و اقسام کے کھانے چنے جاتے۔ میں نے آج سکون سے رہ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی کوئی گفتگو کی، نہ میرے بارے میں پوچھا کہ میں کون ہوں، میرا جرم کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو میری تلاش میں ہیں۔ ہاں، ایک بات میں اچھی طرح نوٹ کرتا تھا کہ وہ روزانہ صبح سویرے کہیں نکل جاتا تھا اور ظہر سے پہلے واپس آتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ میں تمہیں روزانہ جاتے دیکھتا ہوں، تم کہاں اور کس کام کے لیے جاتے ہو؟ اس نے بتایا کہ میرے باپ کو ابراہیم بن سلیمان نے قتل کروایا۔ مجھے باوثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہ ہیرا ہی میں چھپا ہوا ہے۔ میں روزانہ اس کا کھوج لگانے جاتا ہوں تاکہ اس سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے سکوں۔ امیر المومنین، جو ہی میں نے یہ بات سنی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ میں نے اس سے اس کا نام اور اس کے والد کا نام پوچھا۔ اس کے جواب سے فوراً معلوم ہو گیا کہ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بہت دنوں سے میری میزبانی کر رہے ہو، اب وقت آ گیا ہے کہ میں بھی تمہارا حق ادا کروں۔ تم نے مجھ سے بہت اچھا سلوک کیا ہے، یقیناً اس کا بدلہ میری طرف سے بھی ملنا چاہیے۔ میں بتاتا ہوں کہ تم جس شخص کو تلاش کر رہے ہو وہ کہاں ہے۔ اس نے نہایت بےتابی سے کہا، ہاں ہاں جلدی بتاؤ، وہ شخص کہاں چھپا ہے؟ میں نے کہا، میرے معزز میزبان، میں ہی وہ شخص ہوں جسے تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تمہارے باپ کا قاتل تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے موجود ہوں کہ میرا نام ابراہیم بن سلیمان بن عبد الملک بن مروان ہے۔ تم بڑی خوشی سے اپنا بدلہ لے لو۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کہنے لگا، یوں لگتا ہے کہ مسلسل چھپے رہنے اور اپنے گھر والوں کی جدائی کی وجہ سے تم موت کو پسند کرنے لگے ہو۔ میں نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں تم سے یہ حقیقت چھپانا نہیں چاہتا کہ تمہارے باپ کا مطلوبہ قاتل میں ہی ہوں۔ میں نے تمہارے والد کو فلاں مقام پر فلاں دن اور فلاں تاریخ کو قتل کر دیا تھا۔ جب اس نے تفصیل سے واقعہ سنا اور میری بیان کی ہوئی جزیات پر غور کیا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کے شرارے کھوننے لگے۔ وہ دیر تک خلا میں گھورتا رہا اور کچھ سوچتا رہا، پھر یوں لگا جیسے اس نے ایک قطعی فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ دفعتاً میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ تم ایک دن میرے قادر مطلق پروردگار اور منصف حاکم کے روبرو میرے والد سے ضرور ملو گے اور وہ تم سے تمہارے ظلم، تمہاری صفاقی اور خون ناحق کا بدلہ لے لے گا۔ اب رہا میرا معاملہ تو میرا واقعہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں پناہ دی تھی، تمہیں بچانے کا عہد کیا تھا، لہٰذا میں اپنا وعدہ توڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میں بدعہدی نہیں کرنا چاہتا اور میں بدعہدی کرنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً میری نظروں سے دور چلا جاؤ۔ ممکن ہے میں اپنے نفس پر قابو نہ پا سکوں اور اپنے باپ کا خون کا بدلہ لے لوں۔ پھر اس نے 1000 دینار میری طرف بڑھائے اور کہا، یہ رقم بطور زاد راہ ہے، یہ لے لو اور چلتے بنو۔ مجھے بڑی شرم آئی، میں نے دینار لینے سے انکار کر دیا اور وہاں سے چل دیا۔ امیر المومنین، یہ میری زندگی کا سب سے انوکھا واقعہ ہے جو میری توقع سے مابر نہایت عجیب و غریب، منفرد اور نرالا ہے۔ امیر المومنین، میں نے اپنی ساری زندگی میں آپ کے علاوہ اگر کسی شخص کو نہایت سخی اور اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا پایا ہے تو یہ وہی شخص ہے جس نے میری وحشت کے دنوں میں مجھے پناہ دی تھی اور یہ جان لینے کے باوجود کہ میں اس کے باپ کا قاتل ہوں مجھے معاف کر دیا تھا۔ تو دیکھیں وعدے کی پاسداری کیسی کی جاتی تھی کہ وعدہ کیا ہے اس نے اس کو پناہ دینے کا، تو اس نے اپنے باپ کے قتل جو ہے معاف کر دیا، یعنی باپ کے قاتل کو جو ہے وہ معاف کر دیا اور اسے جانے دیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو قتل کیا جائے تو جو ہے اس کا وعدہ ٹوٹ جائے۔ تو وعدے کی پاسداری ایسی ہوتی ہے۔ اس سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی وعدہ کریں اس کو لازمی پورا کریں۔ ہماری اسلامک ہسٹری میں ایسے ایسے واقعات
وقت گزرے ہیں کہ جن کو پڑھ کے اور سن کر ہمیں دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر واقعے سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور حاصل ہوتا ہے۔ اب جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں یا واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، وہ ہے ظلم کا بدلہ۔ ظلم کا بدلہ کیسے لیا؟ ٹھیک ہے، ان کی شادی کو زیادہ دیر نہیں گزری تھی، بس چند گھنٹے ہی گزرے تھے۔ میاں بیوی رات کا کھانا کھانے بیٹھے، اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ خاوند کو بڑا طیش آیا کہ یہ کون ہماری خلوت میں مخل ہو رہا ہے۔ نیک سیرت بیوی نے کہا، کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت مند ہوگا، اچھا میں دیکھتی ہوں۔ دروازے کی اوٹ سے اس نے پوچھا، کون ہے؟ جواب ملا کہ میں فقیر ہوں، بھوکا ہوں، اگر کھانا کھلا دو تو بڑا شکر گزار ہوں گا۔ بیوی واپس آئی۔ خاوند نے غصے سے پوچھا، دروازے پہ کون ہے؟ جواب دیا، کوئی فقیر ہے، کھانے کا طلبگار ہے۔ خاوند بڑبڑایا کہ بھلا یہ کون ہے اس وقت ہمارا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ وہ تاؤ میں آ کر باہر نکلا اور اس فقیر کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ بیچارہ معذرت کرتا رہا، مگر اس کا پارا چڑھا ہوا تھا، یہ اس کی پٹائی کرتا رہا۔ فقیر ہانپتا کانپتا واپس چلا گیا۔ اس کے جسم پر خراشیاں آ چکی تھیں، بھوک بھی بڑی سخت لگی ہوئی تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی دروازے پہ گیا ہو اور اس کے ساتھ ایسا ظالمانہ سلوک ہوا ہو، مگر کیا کیا جائے، یہ قسمت کی بات ہے۔ خاوند واپس آ گیا، اب اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ وہ بڑبڑاتا ہوا کھانے پہ بیٹھ گیا۔ اس کی دلہن بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک شوہر کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے چکر آنے لگے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی اندیکھی قوت نے اسے دبوچ لیا ہے۔ وہ بری طرح چلا رہا تھا۔ اسی حالت میں وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کی دلہن بھی بہت غمگین ہوئی اور پریشانی کے عالم میں خاوند کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ گدھے کے سینگ کے مانند اس طرح غائب ہوا کہ پھر نہ آیا۔ ایک دن نہیں، کئی ہفتے گزر گئے۔ اس کی تلاش جاری رہی۔ رشتہ دار وغیرہ سب پریشان ہو گئے اور ہر جگہ تلاش کیا، مگر بے سود۔ اور پھر مہینے نہیں، کئی سال بیت گئے۔ اس کی بیوی اس کا مسلسل بے سود انتظار کرتی رہی۔ طویل انتظار کے بعد اس نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا کہ میرا خاوند کئی برس سے غائب ہے، لہٰذا میرے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ عدالت نے شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس کا نکاح منسوخ کر دیا۔ پھر اس کی شادی ایک نیک شخص کے ساتھ ہو گئی۔ شادی کو چند دن گزرے تھے کہ پھر وہی حالت پیش آئی جو اب سے کئی سال پہلے پیش آئی تھی۔ عورت نے دسترخوان پر کھانا لگایا، خاوند کھانے پہ بیٹھا، ابھی چند لقمے ہی لیے تھے کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ شوہر بولا، یہ کون ہے جو اس وقت ہماری خلوت میں مخل ہوا ہے؟ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ آپ بیٹھیے، میں دیکھتی ہوں، میں جاتی ہوں۔ پھر اس نے دروازے کی اوٹ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ دستک دینے والے نے کہا کہ میں فقیر ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ بیوی واپس آئی، خاوند کو بتایا کہ ایک فقیر ہے، کئی دنوں سے بھوکا ہے اور کھانا مانگ رہا ہے۔ خاوند نے اسی وقت دسترخوان سے کھانا اٹھایا اور بیوی سے کہا کہ جاؤ اسے دے دو اور کہو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لے، اگر کھانا بچ گیا تو ٹھیک، ہم بھی کھا لیں گے، ورنہ اور کھانا پکا لیں گے۔ بیوی کھانا لے گئی، اس فقیر کو پیش کیا، پھر لوٹ آئی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ رو رہی تھی۔ خاوند نے پوچھا، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کیا اس فقیر نے کوئی سخت بات کہہ دی ہے؟ بیوی نے روتے ہوئے جواب دیا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ فقیر جو اب تمہارے دروازے پہ بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، در حقیقت یہ وہی شخص ہے جو کئی سال پہلے میرا خاوند تھا۔ میری اس سے شادی ہوئی پہلی ہی رات ایک سائل ہمارے دروازے پہ آیا، اس نے کھانا مانگا۔ میرا یہ خاوند غصے میں آ کر اٹھا، فقیر کو خوب مارا حتیٰ کہ اس کا خون نکل آیا۔ وہ فقیر نڈھال ہو کے چلا گیا۔ پھر اچانک میرے خاوند کو یوں محسوس ہوا گویا کسی نادیدہ طاقت نے اس کے حواس سلب کر لیے ہیں اور وہ گھر سے بھاگ گیا۔ ہم نے اسے بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ اب مدتوں بعد میں نے اسے سائل کی حیثیت سے دیکھا ہے کہ وہ میرے دروازے پہ کھڑا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کے خاوند نے یہ بات
سنی تو وہ بھی رونے لگا۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ بولا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے سابقہ خاوند نے جس آدمی کو مارا تھا وہ کون ہے؟ وہ کہنے لگی تم ہی بتاؤ وہ کون ہے؟ خاوند نے بتایا کہ وہ شخص میں ہی تھا جسے اس نے اس دن مارا تھا۔ پاک ہے وہ ہستی جس نے ایک متکبر شخص سے ایک فقیر اور مسکین کا بدلہ لے لیا۔ مجھ سے اس نے جو شفقانہ سلوک کیا تھا، جس طرح میری بے عزتی کی اور مجھ بھوکے پیاسے پر جو گزری، اللہ نے یہ سارا ماجرا خوب دیکھا۔ اس نے اس ظلم کو پسند نہ کیا اور اس شخص پر اپنا عذاب نازل کیا جس نے انسانیت کی توہین کی تھی۔ رب کریم نے مجھے میرے صبر کا پورا بدلہ دیا کہ میں نے مار کھائی، صبر کیا، ہاتھ نہ اٹھایا، زبان سے اف بھی نہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے اپنے فضل سے غنی کر دیا، اور اس ظالم شخص کو یہ سزا دی کہ اس کی عقل اور مال چھین لیا۔ اب وہ در بدر مارا مارا پھرتا ہے، اب وہ ایک بھکاری ہے۔ میں اس اللہ رب العزت کے صدقے کیوں نہ جاؤں جس نے تمہارے صبر کا اتنا میٹھا پھل دیا کہ تمہیں سابقہ ظالم خاوند سے نجات دے کر اس کے بدلے میں ایک اچھا شوہر عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں۔ دیکھا کہ مطلب ظلم کا بدلہ انسان نہ لے، صبر کرے تو اللہ کس طرح سے اس کا بدلہ لے لیتا ہے۔ تو ہمیں اس بات سے ضرور ڈرنا چاہیے، کسی کی دل آزاری کرنے سے، کسی پہ ظلم کرنے سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ وہ شخص اگر صبر کر گیا تو اس کا بدلہ جو اللہ لے گا وہ بہت سنگین ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو دولت کا نشہ بہت ہوتا ہے، یعنی ہر کوئی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور یہ جو نشہ ہوتا ہے یہ بہت جو ہے ہم سے غلط کام بھی کروا دیتا ہے۔ اگر انسان کو دولت کا نشہ چڑھ جائے تو وہ حرام حلال کی بھی تمیز نہیں کر پاتا، اچھے برے کی بھی تمیز نہیں کر پاتا، اور پھر ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ اب ہم جو واقعہ جو ہے وہ زیر غور لے کر آ رہے ہیں وہ ایک سان ہے، عبرت ہے کہ دولت کا نشہ جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ معروف تاجر و صنعت کار 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں بیٹھا اپنی سوچوں میں گم تھا۔ وہ ہمیشہ الجزائر کے دارالحکومت کے اسی ہوٹل میں ٹھہرتا تھا۔ اس کے سامنے بحر روم کا نیلگوں پانی حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہے۔ پانی کی لہریں اٹھتیں اور ساحل تک پہنچتے پہنچتے دم توڑ دیتیں۔ دور سے بادل ہوا کے دوش پر تیرتے ہوئے آئے اور نیلے آسمان پر چھا گئے۔ موسم معتدل تھا، نہ گرمی نہ سردی۔ اس کے سامنے میز پر چائے رکھی ہوئی تھی۔ اس نے بادلوں کی طرف دیکھا اور خود کلامی کرنے لگا۔ کتنے خوبصورت ہیں یہ بادل، کبھی نہیں رکتے۔ تمہاری زندگی بھی تو ایسی ہی ہے، مسلسل جد و جہد اور کوشش میں سرگرداں، کبھی نہ رکنے والی، کبھی نہ تھمنے والی۔ ساری زندگی مال و جاہ کی تلاش و تعاقب میں گزر گئی۔ میں نے زندگی میں کتنے سفر کیے ہیں، بالکل ان بادلوں کی طرح جن کا کوئی نشان منزل نہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، آج اس ملک میں کل اس ملک میں، آج یہاں نمائش لگی ہے کل وہاں صنعتی میلہ ہے، آج یورپ میں کاروباری میٹنگ ہے تو کل عرب ممالک میں۔ ایک ہی منزل، ایک ہی تمنا کہ میں کسی طرح دنیا کا کامیاب بزنس مین بن جاؤں، دنیا کے چند امیر کبیر لوگوں میں میرا بھی نام ہو، میں ارب پتی کہلاؤں۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے کتنی کڑی محنت کی، کتنا وقت بیرون ملک گزارا۔ اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا کہ تمہاری کتنی راتیں بیوی بچوں کے ساتھ گزری ہیں اور کتنی 5 اسٹار ہوٹلوں میں۔ یقیناً جو وقت بیوی اور بچوں کے بغیر گزرا وہ زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ پھر وہ قد آدم آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی شکل دیکھی تو چونک پڑا۔ اف، یہ میرا چہرہ ہے۔
اوف خدایا، میری جوانی کہاں چلی گئی؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ بلا شبہ میں نے بڑی دولت جمع کر لی ہے، میں بڑا معروف بزنس مین بن گیا ہوں، میری خوبصورت سی بیوی ہے اور میرا پیارا سا بیٹا بھی ہے۔ بیوی اور بچے کا خیال آتے ہی اس کے دل میں فرحت کا احساس پیدا ہوا۔ اب تو میرا بچہ جوان ہو گیا ہے، میری ساری جائیداد کا تنہا وارث۔ کاش ان لمحات میں میری بیوی اور میرا اکلوتا بیٹا میرے پاس ہوتے۔ میرے اس سے آخری سرسری ملاقات آج سے چند ماہ پہلے ہوئی تھی۔ شاید وہ 18ویں سال میں ہے، مگر یہ بات یقینی ہے کہ وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا طالب علم ہے، بس اب وہ انجینئر بننے ہی والا ہے۔ احمد انہی تصورات میں گم تھا کہ اس کے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے آنکھیں کھولی، لپک کر ریسیور پکڑا۔ کال جو ہے وہ قاہرہ سے آئی تھی۔ فون پر اس کا بڑا بھائی بات کر رہا تھا۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ وہ کہہ رہا تھا، فوراً پہنچ جاؤ، تمہاری بیوی خطرے کی حالت میں ہے، فوراً آ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اسے دیکھ ہی نہ سکو۔ ہاں، ٹریفک کے حادثے میں شدید زخمی ہو گئی ہے۔ ہاں، حالت سخت خطرناک ہے۔ احمد نے کہا، اسے فوراً خصوصی طیارے کے ذریعے یورپ منتقل کر دو، میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، چاہے کتنی ہی رقم خرچ ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، بس اسے زندہ رہنا چاہیے۔ جلدی آ جاؤ، ہم علاج کرا رہے ہیں، بس تم لیٹ نہ ہونا۔ فون کال ختم ہو گئی۔ اس نے ریسیور رکھا، پھر وہ ارب پتی بچوں کی طرح رونے لگا۔ وہ فوراً پہلی فلائٹ پر قاہرہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر اس کا بھائی بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کئی سال بعد اس سے ملاقات ہو رہی تھی۔ ان کی باہمی ملاقات میں اتنی طویل مدت کے خلا کے سبب کاروباری مسائل اور مصروفیات تھیں۔ برسوں بعد دونوں نے معانقہ کیا۔ بزنس مین نے بے تابی سے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا، اب میری بیوی کیسی ہے؟ بھائی نے بڑے غمگین لہجے میں جواب دیا کہ تمہاری بیوی اب اس دنیا میں نہیں، تھوڑی دیر پہلے وہ زخموں کی تاب نہ لا کر وفات پا گئی ہے۔ یہ سن کر رپتی بچوں کی طرح بلکنے لگا۔ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ اس کے بھائی نے اسے گلے لگایا۔ بھائی کے دلاسے اور گلے لگانے سے اسے کچھ حوصلہ اور تسلی ملی۔ بھائی کی محبت، غرض مندی، مفادات اور دھوکے سے پاک تھی۔ اس نے بھائی سے پوچھا، میری بیوی کی لاش کہاں ہے؟ بھائی نے بتایا، وہ اس وقت پوسٹ مارٹم کے لیے گئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ ہم اسے فوراً دفن کر دیں، مگر میں چاہتا تھا کہ تم الوداعی نظر ڈال لو اور اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کرو۔ احمد نے اب اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا، تو اسے تو تمہارے ساتھ یہاں ایئرپورٹ پر ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں آیا؟ کدھر ہے وہ؟ بھائی نے کہا، ہاں، وہ کسی وجہ سے میرے ساتھ نہیں آ سکا۔ پھر احمد اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ احمد کا بڑا بھائی نبیل کسی اور ہی فکر میں مبتلا ہے۔ میں اسے کیسے بتاؤں یہ حادثہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کا بیٹا کہاں ہے؟ احمد نے دیکھا کہ گاڑی کا رخ اس کے گھر کی طرف نہیں تھا۔ اس نے پوچھا، بھائی تم کس طرف جا رہے ہو؟ یہ میرے گھر کا راستہ نہیں ہے، لگتا ہے تم اپنے گھر جا رہے ہو۔ احمد کا بڑا بھائی نبیل کوئی امیر کبیر آدمی نہ تھا، ایک متوسط درجے کا شہری اور مقامی ہائی اسکول میں ٹیچر تھا۔ معمولی سی تنخواہ تھی، مگر ایک چیز قابل توجہ تھی، اور وہ یہ کہ اس کے چھوٹے بھائی نے اس کی کبھی مدد نہیں کی تھی۔ نبیل بھائی کو سہارا دیتے ہوئے خاص کمرے میں لے گیا اور اندر کا دروازہ بند کر لیا۔ کئی مرتبہ اس نے زبان کھولنے کی کوشش کی، مگر ہر مرتبہ وہ کچھ سوچ کر چپ ہو جاتا۔ احمد نے بے تابی سے کہا، بھائی لگتا ہے آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں تو، مگر دراصل۔ وہ رکا، ٹھٹکا اور ذرا جھجکا۔ بات یہ ہے بھیا، مجھے سچ بتا دو، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی غیر معمولی حادثہ ہو گیا ہے، شاید میری بیوی کی وفات سے بھی بڑا حادثہ۔ سانحہ، میں سننے کے لیے تیار ہوں، تم بتاؤ تو صحیح۔ تو نبیل نے پھر بولنا شروع کیا، بھائی احمد کیسے بتاؤں، کیوں کا بتاؤں، عقل ماننے سے قاصر ہے، دل و دماغ تصدیق سے عاجز ہے، مگر یہ حقیقت ہے۔ ہوا یوں کہ آج صبح پولیس اسٹیشن سے فون آیا، پولیس آفیسر نے مجھے بلوایا، میں نے طلبی کا سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ جب تم پولیس اسٹیشن آؤ گے تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ میں فوراً پولیس اسٹیشن پہنچا۔ وہاں میں نے جو کچھ دیکھا، کاش میں نہ دیکھتا۔ میں نے تمہارے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، اور وہ پولیس آفیسر کے کمرے میں زمین پر اکڑوں بیٹھا تھا۔ میں نے پولیس آفیسر سے پوچھا کہ آخر
یہ کیا قیامت دیکھ رہا ہوں۔ پولیس آفیسر نے میرے کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ پھر میری کھوئی کھوئی آنکھوں نے تمہارے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو ایک دم کھڑا ہو گیا، میرے سینے سے لگ گیا اور بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتا ہی چلا گیا۔ میں نے پوچھا، بیٹے بتاؤ تو صحیح تم کس حالت کو پہنچ گئے ہو؟ مگر وہ مسلسل روتا رہا۔ میں نے پھر پولیس آفیسر سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ میرے بار بار پوچھنے پر بالآخر پولیس آفیسر نے جواب دیا کہ اس نے کہا کہ تمہارا یہ بدبخت بھتیجا، یہ شہزادہ، یہ امیر زادہ ہیروئن پیتا ہے اور اس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے۔ احمد نے جب یہ کلمات سنے تو اس نے بڑی دل خراش چیخ ماری، افسوس، ہائے افسوس، میری زندگی اجڑ گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے مشفق ماں کو قتل کر دیا ہو؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اس کی ماں تو اس پر جان دیتی تھی، وہ تو اس کا اکلوتا لخت جگر تھا، اس کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا، وہ تو اس کے بغیر چند گھنٹے بھی نہیں گزارتی تھی، یہ اس کی زندگی کا سہارا تھا، اس کا خواب، اس کا مستقبل تھا۔ اب نبیل نے احمد کو اس حادثے کی تفصیل بتانی شروع کی۔ تمہارے لاڈلے فرزند نے کچن کی چھری سے اپنی ماں پر پے در پے قاتلانہ وار کیے، یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر وہ پولیس اسٹیشن پہنچا اور صرف 2 جملوں میں کہا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں اور میں نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے۔ تفتیشی افسر نے اس سے بہت سے سوالات کیے مگر اس نے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے اس کی تلاشی لی تو اس کے کپڑوں سے ہیروئن کی پڑیاں نکلی۔ اسی کا میڈیکل چیک اپ کرایا، میڈیکل رپورٹ سے تصدیق ہو گئی کہ وہ ہیروئن پیتا ہے۔ اگلے دن پوسٹ مارٹم کی کارروائیوں کے بعد میت کو دفن کر دیا گیا۔ احمد نے اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ اس دوران پولیس والے اور صحافی اس پر سوالات کی بوچھار کرتے رہے۔ پورا شہر میں کوہرام برپا تھا۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو اخبارات صرف چند سطروں کی خبر دیتے، یہ تو ملک کا ممتاز صنعت کار ارب پتی تھا جس کی بیوی کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا تھا۔ اخبارات نے پہلے صفحے پر اس کو جلی سرخیوں سے شائع کیا۔ ایک اخبار نے اپنے خاص ذرائع سے اس حادثے کی تفصیل شائع کی۔ اس لڑکے کو ہیروئن خریدنے کے لیے رقم کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے والدہ سے مانگی، اس کی والدہ ایک ارب پتی کی بیوی تھی، اس نے اسے رقم دینے سے انکار کیا تو وہ فوراً طیش میں آ گیا۔ اس نے کچن سے چھری اٹھائی، وہ نشے کی حالت میں تھا۔ پہلے تو اس نے والدہ کو ڈرایا، دھمکایا اور جب اس نے مسلسل انکار کیا تو چھری کے پے در پہ وار کر کے اس سے قتل کر دیا۔ اس کی والدہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس کا بیٹا اسے قتل بھی کر سکتا ہے۔ اگر اسے ادنا سا بھی شبہ ہوتا تو وہ یقیناً رقم دے کر اپنی جان بچا لیتی۔ ماں کے جسم سے خون کے فوارے ابلتے دیکھے تو بیٹے کو جھٹکا لگا اور اس کا نشہ حیران ہو گیا، مگر اب اس کا ہوش میں آنا بے سود تھا کیونکہ اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ اب وہاں اس کی ماں کی سرد لاش پڑی ہوئی تھی، چنانچہ اس نے اپنے آپ کو خود ہی پولیس کے حوالے کر دیا۔ اخبار نے مزید لکھا کہ اس حادثے کا سبب یہ ہے کہ ایک پڑھی لکھی فیملی جس کا سربراہ ایک معروف کمپنی کا مالک ہے، ارب پتی ہے، دنیا کے مختلف ممالک میں اس کے کاروبار، فیکٹریاں اور بینک بیلنس ہیں، دراصل اپنی فیملی پہ توجہ نہ دے سکا۔ 1 سال پہلے اس کے بیٹے کو یونیورسٹی سے ہیروئن نوشی کے جرم میں نکال دیا گیا تھا۔ احمد نے اخبار میں لکھے ہوئے الفاظ بار بار پڑھے، اپنے آپ کو ٹٹولا کہ اس حادثے کا ذمہ دار وہ خود تو نہیں۔ اور پھر باپ بیٹے کی حوالات میں ملاقات ہوئی۔ بڑی دردناک فضا تھی۔ ہیڈ وارڈن نے دروازہ کھولا، باپ بیٹا آمنے سامنے، طویل خاموشی، ایک الم انگیز ثانیہ، ایک حسرت ناک ملاقات۔ کیا کہیں کیا بولیں، گفتگو کا آغاز کہاں سے ہو؟ بالآخر برف ٹوٹی۔ بیٹے نے اپنے منتشر طاقتوں کو جمع کیا۔ باپ سے ملاقات ہوئے کئی ماہ گزر چکے تھے۔ اٹک اٹک کر پوچھا کہ آپ بیرون ملک کب واپس آئے؟ باپ نے بمشکل جواب دیا، 2 دن پہلے۔ بیٹا واپس کب جائیں گے؟
باپ اس ملاقات کے فوراً بعد بیٹے نے بڑی حسرت اور ندامت سے پوچھا کہ کہاں جائیں گے؟ باپ نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کہا کہ تمہاری پیاری ماں کے پاس، اور پھر دونوں دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ پھر اس کے بیٹے نے حادثے کی تفصیل سناتے ہوئے کہا کہ 2 سال پہلے میں ہیروئن سے متعارف ہوا۔ میرے گمراہ دوستوں نے کہا کہ لو ہیروئن پیو، یہ جادو کی پڑیا ہے، اس سے تم اپنے تمام غم اور پریشانیاں بھول جاؤ گے، تمہیں جنسی طاقت ملے گی، سرور اور کیف آور نشہ تمہارے ستاروں سے آگے پہنچا دے گا۔ مگر جب میں نے ہیروئن پی لی تو اس کا نتیجہ بالکل مختلف تھا۔ جوں یہ زہر میری رگوں میں اترا، میں اپنے آپ سے بیزار ہوتا چلا گیا۔ مسلسل تھکن اور غفلت کی نیند کا غلبہ میرے مقدر بن گیا، قوت ارادی ختم ہو گئی، حافظہ کمزور ہو گیا، ہمت مان پڑ گئی، جسم کی طاقت ختم ہو گئی، شعور اجڑ گیا، عقل جاتی رہی، پاگلوں سے بھی بدتر ہو گیا، اپنے بیگانے کی پہچان ہی معدوم ہو گئی۔ میرے ساتھی جو اس گھنونے کھیل میں میرے شریک کار تھے، ان کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ کتنے ہی ایسے تھے کہ ان کا کاروبار ختم ہو گیا، مسلسل نقصان کی وجہ سے وہ دیوالیہ ہو گئے۔ جو ملازم پیشہ تھے ان کی ملازمت چھوٹ گئی، جو کالجوں میں پڑھتے تھے ان کی تعلیم ختم ہو گئی اور وہ کالج اور یونیورسٹی سے نکال دیے گئے۔ بس ہمیں ایک ہی چیز کی طلب تھی، ہمارے سامنے ایک ہی ہدف تھا، رقم کا حصول، جائز اور ناجائز کی ہر تمیز اٹھا کر صرف پیسے کی طلب، تاکہ اس سے ہیروئن خرید سکیں۔ افسوس میں نے اپنی ماں کو دھوکہ دیا، گھر سے قیمتی چیزیں چوری کی، بے تحاشا جھوٹ بولے۔ بیچاری ماں مجھ پر اندھا اعتماد کرتی رہی، میرے جھوٹ کو سچ سمجھتی رہی، جب بھی مانگا اس نے انکار نہ کیا، میں اس کے ساتھ فراڈ ہی کرتا رہا۔ آخر ایک دن اس کے سامنے میری حقیقت کھل گئی، اسے معلوم ہو گیا کہ میں اس کی دی ہوئی رقم کا کیا کرتا ہوں۔ وہ بہت ناراض ہوئی، اس نے دھمکیاں بھی دیں کہ تمہارے کرتوت تمہارے والد کو بتاؤں گی۔ اس نے مجھے بہت سمجھایا، محبت سے، پیار سے، خوشامد سے، کبھی گلے سے لگا گیا، کبھی میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کبھی زندگی کی اونچ نیچ سمجھائی۔ اس نے مجھے بڑی دردمندی اور دلسوزی سے کہا، تم ہسپتال میں داخل ہو جاؤ، میں تمہارا علاج کراتی ہوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نشے کا اور زیادہ رسیا ہوتا چلا گیا۔ ہیروئن خریدنے کے لیے مجھے اور زیادہ رقم کی ضرورت پیش آنے لگی، مگر والدہ نے رقم دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا رویہ سخت ہوتا گیا۔ نوجوان تھوڑی دیر کے لیے رکا، خلا میں گھورتا رہا اور چند منٹ بعد پھر اس کی زبان چل پڑی۔ جس دن میں نے یہ گھنونا جرم کیا، اس روز مجھے اپنے علاوہ اپنے ساتھیوں کے لیے بھی ہیروئن کی اشد ضرورت تھی اور اس کے لیے رقم درکار تھی۔ میں نے والدہ سے 1000 پاؤنڈ مانگے۔ میں نے جھوٹ بولا کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی مرمت کرانی ہے، مگر اسے خوب معلوم تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس نے رقم دینے سے انکار کر دیا۔ میرے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ ابھرا۔ میں نے والدہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہوئے دھمکایا کہ دیکھو، اگر تم نے مجھے سیدھی طرح رقم نہ دی تو میں والد سے کہوں گا کہ تمہارے کسی غیر شخص سے ناجائز تعلقات ہیں۔ والدہ میری بکواس سن کر مشتعل ہو گئی، چیخ کر بولی، تمہیں یہ الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ میں تمہاری ماں ہوں، نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ اس وقت مجھ پر ہیروئن کا نشہ پوری طرح چھایا ہوا تھا۔ اچانک مجھ پر ایک دورے کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس لمحے میں نے اپنے تخیلاتی شیطانی منصوبے کو تصور میں گویا حقیقی رنگ میں دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھ پر غفلت اور دیوانگی کی دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اسی موہوم کیفیت میں اپنے تصور کے پردے پر دیکھا کہ میری ماں واقعی کسی غیر مرد کے ساتھ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مبتلا ہے۔ میں طیش میں آ گیا کہ ایسی خائن اور بدکار عورت کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اب اسے مر جانا چاہیے۔ یہ موت کی سزاوار ہے کہ اس نے اپنے خاوند سے بے وفائی کی ہے۔ اسی خیال کے زیر اثر میں کچن میں گیا۔ گوشت کاٹنے والی چھری سامنے پڑی تھی۔ میں نے لپک کر چھری اٹھائی اور تیزی سے باہر نکلا۔ ماں بدستور غصے کی حالت میں بڑبڑا رہی تھی۔ فوراً 1000 پاؤنڈ نکالو، میں نے چھری اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے پھر انکار کیا۔ میں نے پوری طاقت سے اس پر چھری کا وار کیا۔ میرے ہوش و حواس اڑ چکے تھے۔ پھر میں نے کئی وار کیے، بار بار، پے در پے۔ میں نے اس کے مقدس بدن کو چھلنی کر دیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، سسکتی رہی، بلکتی رہی، مدد کے لیے پکارتی رہی، حتیٰ کہ اس نے آخری ہچکی لی اور اس کی آواز ہمیشہ کے لیے ڈوب گئی۔ جو ہی بیٹے نے دردناک کہانی ختم کی، والد نے نفرت اور غصے سے منہ پھیر لیا۔
لیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا حوالات سے باہر نکل گیا۔ جیلر نے حوالات کا دروازہ بند کیا۔ ادھر بیٹا پوری قوت سے چلایا، ابو اصل ذمہ دار تم ہو، دولت کے پجاری۔ ابا، اس سانحے کی ذمہ داری تم پر ہے، تم ہی اس کے ذمہ دار ہو۔ نوجوان اسی ہذیانی حالت میں چیختا رہا اور اس کی صدائیں پولیس اسٹیشن کی راہداریوں میں تحلیل ہوتی چلی گئیں۔ وہ رہ رہ کر کہتا تھا کہ اس جرم میں میرے والد برابر کا شریک ہے۔ اس نے میری تربیت پر کبھی توجہ نہیں دی، بربادی کا سبب تو وہی بنا۔ اس نوجوان پر مقدمہ چلانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ چند دن کے بعد وہ وحشت کے مارے پاگل ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے پاگل خانے بھجوا دیا۔ پاگل خانے میں اس نے جو بھی ملتا وہ یہی کہتا کہ میرا باپ ذمہ دار ہے، میری ماں تو دنیا کی سب سے مقدس خاتون تھی۔ قاہرہ میں دکی نام کا ایک محلہ ہے، اس کے بیچ میں ایک خوبصورت سی مسجد ہے۔ کبھی آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہو تو وہاں آپ کو ایک سفید لبادے میں ملبوس ایک شخص ملے گا۔ سامنے رحل پر قرآن پاک رکھا ہوگا اور وہ اس کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ تلاوت کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور لمبی دعا مانگتا ہے۔ یہ شخص احمد ہے، وہی عرب پتی، مشہور بزنس مین اور دولت کا متوالا سابق صنعت کار۔ وہ اپنی ساری جائیداد ہیروئن کو ختم کرنے والے ادارے اینٹی نارکوٹکس کے نام وقف کر چکا ہے، اپنا ٹھکانہ مسجد میں بنا چکا ہے۔ کبھی اتفاق سے آپ اس کے ساتھ نماز ادا کریں تو وہ بڑی محبت سے ہاتھ ملائے گا، تھوڑا سا وقت مانگے گا، پھر تفصیل سے یہ سانحہ آپ کے گوش گزار کرے گا اور آپ سے اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کے لیے کہے گا۔ دیکھیں، اس طرح کے بھی واقعات ہوتے ہیں اور یہ واقعات ہر دور میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو سننے کو ملتے ہوں گے کہ دولت ایک ایسا نشہ ہے جو آپ کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رشتوں کا جن میں جو ہے احساس نہیں ہوتا، جو لوگ رشتوں کی قدر نہیں کرتے اور رشتوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف دولت کمانے کی دھن میں لگے رہتے ہیں، تو ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا، نہ ان کے ہاتھ ان کے رشتے آتے ہیں اور پھر ان کی دولت کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو ہمیں ہر چیز کو لمٹس میں رکھ کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ ہر رشتوں کی بھی قدر کریں، ہر چیز کی قدر کریں اور ہر چیز کو اپنی لمٹ میں رکھیں۔ لمٹس جہاں کراس ہوتی ہیں وہاں صرف اور صرف تباہی اور بربادی ہی جو ہے وہ مقدر ہوتی ہے۔ ان واقعات سے یہ چند واقعات ایسے ہیں کہ جن سے آپ لوگوں کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گی۔ آپ لوگوں کو جو پوائنٹس ان سے جو ہے وہ سیکھنے کو ملے وہ آپ لوگ کامنٹس میں جو ہے ضرور شیئر کریں، تاکہ جو بھی آپ کے کامنٹس پڑھے تو ان کو بھی کچھ جو ہے اس سے حاصل ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ پوائنٹ ایسے ہوں جو آپ لوگوں کے دماغ میں آئیں، جو لیسنس آپ لوگ کو ملے ہوں وہ دوسرا نہ سمجھ پا رہا ہو، تو وہ آپ لوگوں کے کمنٹس جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے اس کو وہ بھی سمجھ آ جائے۔ یہ سب جو ہے کام، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ اگر کوئی ایک انسان بھی آپ کی وجہ سے کچھ سیکھ لے تو وہ آپ کے لیے ثواب ہے۔ تو آپ لوگ ضرور کامنٹس کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ لوگوں کو جو ہے میری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔